بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ برطانوی آئین کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ برطانیہ کا آئین وہ واحد آئین ہے جس کو کسی ادارے نے یا کسی پارلیمنٹ نے تخلیق نہیں کیا، بلکہ یہ بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے وہ خود بخود یہ ان کی روایات ہیں، ان کے رسم و رواج تھے جو اس معاشرے میں نسل در نسل چلتے رہے، اور پھر آگے چل کر جو ہے انہوں نے انہی رسم و روایات کو جو ہے وہ قانون کا نام دے دیا، یا پھر اپنی زندگیوں میں جو ہے اس کو اس حد تک شامل کر لیا کہ وہ قوانین کی طرح کا ہی جو ہے وہ ایک سٹیٹس پا گئے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ارتقائی اس کا انداز ہے کہ اس کو جو ہے میں نے بتایا کہ کسی باقاعدہ ادارے نے تخلیق نہیں کیا، نہ ہی یہ کسی فرد واحد کی ذاتی سیاسی مقاصد کی وجہ سے جو ہے وہ بنا، بلکہ یہ مسلسل جو ہے وہ ایک تخلیق ہوتا رہا اور مسلسل جو ہے وہ بنتا رہا۔ بہت ساری نسلوں نے جو ہے وہ اس کی نشو و نما میں حصہ لیا ہے، اور اس کے بننے میں جو ہے وہ بہت سارے شکست و ریخت آئے، اور بہت سارے ارتقائی منازل آئیں، اور بہت سارے سیڑھیوں کو پار کرتا ہوا جو ہے وہ موجودہ شکل میں ہمیں بہترین انداز میں ملتا ہے۔ پروفیسر منرو نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ برطانوی آئین جو ہے وہ مسلسل نشو و نما پاتا رہا ہے، یعنی برطانوی معاشرے نے جو ہے وہ اس کو مسلسل ارتقائی منازل کے بعد جو ہے وہ موجودہ شکل میں پہنچایا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کیونکہ روایات پر مبنی ہے، لہٰذا اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ غیر تحریری ہے، اس لیے دنیا کا یہ واحد آئین ہے جس کو ہم غیر تحریری کہتے ہیں، ان ریٹن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ روایات پر مبنی ہے، اور انگریز قوم جو ہے وہ اپنی روایات سے، اپنی تاریخ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی روایات کو وہ توڑنا نہیں چاہتے، ہر حال میں انہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی روایات کو اتنی اہمیت دی کہ وہی روایات جو ہیں وہ آئین کا جو ہے وہ آئین کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں۔ لیکن یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پر غیر تحریری ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے اس کو بنایا۔ مثلاً ان کا میگنا کارٹا چارٹ ہے جس کو ہم عظیم چارٹر کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسودہ حقوق ہے، ارزداشت کی حقوق ہے، اور ایکٹ آف سیٹلمنٹ جو 1701 میں بنایا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو باقاعدہ بنایا بھی گیا اور پارلیمنٹ سے منظوری بھی جو ہے وہ دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان ریٹن ہیں اور جو ان کے رسم و رواج پر مبنی ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کو غیر تحریری کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ لچکدار آئین ہے۔ غیر تحریری آئین کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی کرنا یا اس میں ترمیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں پر بھی عام قانون اور آئین میں اور قانون سازی میں اور آئین میں ترمیم عام طریقے سے کی جائے، دونوں میں فرق نہ ہو ترمیم کرنے کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لچکدار آئین ہے۔ لہٰذا غیر تحریری آئین کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو ہم وقت اور حالات کے مطابق آسانی سے جو ہے اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو برطانیہ میں بھی جو ہے وہ جب بھی ترمیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کے حاضر ارکان کی عام سادہ اکثریت سے جو ہے اس میں ترمیم کر لی جاتی ہے۔ لچکدار آئین اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، یعنی یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا، حالات اور قومی تقاضوں کے مطابق اس کو آسانی سے ڈھالا جا سکتا ہے۔
تو لہٰذا اگر اس کے مقابلے میں ہم غیر لچکدار آئین کو دیکھیں گے تو اس میں تبدیلی کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، اور تبدیلی کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے ترمیم کا۔ لہٰذا اس طرح کے آئین میں جو ہے وہ ملک کے تمام اکائیوں کو یا تمام صوبوں کو یا ریاستوں کو ایک بات پر منانا، ایک بات پر لے کے آنا جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس لیے اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور محنت بھی زیادہ کرنا پڑتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انقلابات تک کا جو ہے وہ خدشہ ہو جاتا ہے اگر غیر لچکدار آئین ہو تو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کا آئین غیر تحریری ہے، لہٰذا وہ بڑے آرام سے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق اور عوامی خواہشات اور امنگوں کے مطابق جو ہے اس میں آسانی سے جو ہے وہ ترمیم کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو ایک لچکدار آئین کی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خامیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ برطانوی آئین میں جو ہے وہ طرز حکومت جو ہے وہ وحدانی رکھا گیا ہے، یعنی برطانیہ میں صرف مرکزی حکومت ہے، نہ وہاں پہ کوئی صوبہ ہے اور نہ ہی کوئی صوبائی حکومت ہے۔ آئین جو ہے وہ سارے اختیارات صرف مرکزی حکومت کو سونپتا ہے، مرکزی حکومت ہی تمام امور پر حاوی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان اور امریکہ میں آئین کی روح سے جو اختیارات ہیں وہ مرکز اور یونٹوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور برطانیہ لیکن وہ واحد ملک برطانیہ میں جو ہے وہ وحدانی طرز حکومت ہے، سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ مرکز کے پاس ہیں، تو لہٰذا برطانیہ میں اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے۔ وحدانی نظام جو ہے وہ برطانیہ میں غیر تحریری اور لچکدار آئین کو کامیاب بنانے میں معاون ثابت ہوا ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک حکومت ہے اور یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کون سے اختیارات جو ہے وہ مرکز کے پاس ہوں گے اور کون سے صوبوں کے پاس ہوں گے۔ برطانیہ میں وحدانی حکومت کا مرکز جو ہے وہ لندن ہے، اور مقامی مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے برطانیہ میں لوکل گورنمنٹ کے ادارے قائم ہیں۔ ان اداروں کو سارے اختیارات مرکز کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور مرکز جب چاہے ان اختیارات کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر بادشاہت پائی جاتی ہے، اور بڑی کامیابی سے آج تک جو ہے بادشاہت قائم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باقی تمام ممالک میں، اسلامی ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بادشاہت ہے عوام کو بہت سارے ان سے شکوے گلے ہیں یا پسندیدہ نہیں ہے وہاں پر بادشاہت، مگر برطانیہ میں جو ہے وہ آج تک بڑی پسندیدہ انداز میں اس کو چلایا جا رہا ہے، یا وہاں کی عوام جو ہے اس کو ختم کرنا نہیں چاہتی۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں جو بادشاہت ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ برطانیہ میں جو بادشاہ ہے وہ اس نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو سونپ دیے ہیں، کیونکہ بادشاہ کے خیال میں جو ہے وہ کابینہ جو ہے وزیر اعظم کابینہ جو ہے وہ وقت اور حالات کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے سے چنے جاتے ہیں، عوام انہیں پسند کرتی ہے، ان کو زیادہ عوامی رجحانات کا پتہ ہوتا ہے، اور عوام کی تبدیلی جو ہے حکومت کے ذریعے سے سامنے آتی ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ نے اپنے اختیارات کم کر کے زیادہ تر اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دے دیے ہیں، تاکہ نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ زیادہ مسائل کو سمجھتی ہے، عوام نے اس کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے اس کو چنا ہے، تو وہ عوامی خواہشات کا اور عوام کی آرا کا جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے زیادہ تر اختیارات اس نے جو ہے بادشاہ نے وہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ
کو دے دیے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ پھر اپنے وزراء کا انتخاب کرتا ہے اور ان کے مشوروں سے جو ہے وہ حکومت چلاتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی تک وہاں پہ بادشاہت تو ہے، اور وہ بڑے باوقار انداز میں چلی آ رہی ہے۔ وہاں کے لوگ بادشاہ کو پسند کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اس کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بادشاہ بھی جو ہے وہ نئی آنے والے رجحانات والی حکومت کے کام میں مداخلت نہیں کرتا یا روڑے نہیں اٹکاتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ برطانوی آئین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں پہ پارلیمانی جو ہے وہ دستور ہے یا پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ آج کے دور میں جو ہے وہ ہم زیادہ تر ممالک میں دیکھتے ہیں کہ پارلیمانی طرز حکومت ہی چلتا ہے، مثلاً بھارت ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس میں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں ڈیفرنٹ پارٹیز ہوتی ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، اور جو بھی پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہے، یعنی جو زیادہ سیٹیں جیتتی ہے یا پھر زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرتی ہے، اور پھر اس کا ہیڈ جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے، اور وہی پارٹی جو ہے وہ حکومت بناتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو صدارتی طرز حکومت ہے۔ صدارتی طرز حکومت ہمیں بہترین شکل میں امریکہ میں نظر آتی ہے، اور امریکہ کا صدر جو ہے وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، لیکن وہ بھی بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے۔ لیکن آج کی پسندیدہ حکومت زیادہ تر لوگ جس کو پسند کرتے ہیں وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ اس میں ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہوتے ہیں جو ملک کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور ملک کو آگے چلاتے ہیں۔ تو برطانیہ میں بھی جو ہے وہ پارلیمانی دستور ہے، اور اس کے علاوہ پارلیمانی نظام میں جو ہے وہ ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ مقننہ اور انتظامیہ میں جو ہے وہ خصوصی تعلق موجود ہوتا ہے، یعنی دونوں میں ہم آہنگی قائم ہوتی ہے، اور تعاون جو ہے وہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ کابینہ اور پارلیمنٹ کا وجود جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ایک دوسرے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ایک حکومت جو ہے یا ایک پارٹی جو ہے اس کا سربراہ یا وہ پارٹی جو ہے وہ اپنا اعتماد کھو دیتی ہے، تو ضروری نہیں کہ دوبارہ سے الیکشن کیے جائیں، بلکہ حزب مخالف کو، حزب اختلاف کو یا پھر اپوزیشن کو جو ہے وہ حکومت بنانے کی جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے۔ تو بڑی آسانی سے جو ہے وہ حکومت ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف، جبکہ ہمیں جو ہے وہ صدارتی طرز حکومت میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی حاکمیت جو ہے وہ برطانوی آئین کی خصوصیت ہے، یعنی پارلیمنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ اعلیٰ اختیارات حاصل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنی اختیارات رکھتی ہے اپنے اندر کہ وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنانے کے سوا جو ہے وہ باقی تمام جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے ہر قسم کی، یا کوئی بھی قانون جو ہے وہ بنا سکتی ہے، اور اس کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ عزت کی جاتی ہے، اس کو اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ برطانوی آئین کے مطابق اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہوتا ہے، اور تمام شعبوں اور امور حکومت پر وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ملک کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اور قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوتا ہے، اور اس کو مسترد کرنے کا اختیار جو ہے وہ کسی بھی ادارے کو یا پھر بادشاہ تک کو نہیں ہوتا۔ جس چیز کو
پارلیمنٹ سے جو ہے وہ منظور کر دیا جاتا ہے، بادشاہ بھی جو ہے وہ اس پہ جو ہے بغیر اعتراض کیے دستخط کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں محدود بادشاہت ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ آنے والی حکومت یا اپنی حکومت کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کرتا ہے، اور کیونکہ وہ جانتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ حکومت جو پالیسیز لا رہی ہے وہ عوامی حکومت ہے، عوام نے اس کو چنا ہے، اس حکومت کو پتہ ہے کہ کیا عوامی رجحانات ہیں، کیا ان کی خواہشات ہیں، لہٰذا بادشاہ بھی ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کوئی رخنہ اندازی نہیں کرتا۔ اختیارات بھی دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کس قسم کے اختیارات جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ مثلاً وہ عوام پر جو ہے وہ ٹیکسز لگاتی ہے، سرکاری خزانے میں موجود رقم کو صرف کرنے کے لیے انتظامیہ کو پارلیمنٹ سے منظوری حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ قانون سازی کرتی ہے، قوانین بناتی ہے، یعنی اپنے شہریوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پرانے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، ان کی کوئی بھی شک جو وہ سمجھتی ہے کہ وقت اور حالات کے لحاظ سے اس میں اب تبدیلی آنی چاہیے تو وہ اس کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انتظامیہ پر اس کا مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ مالیاتی امور میں عمل دخل اور داخلی اور خارجی پالیسیوں کی منظوری کے اختیارات کے متعلق پارلیمنٹ کے اختیارات کا جائزہ لینے کے بعد تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آئین کی روح سے پارلیمنٹ مرکزی ادارہ ہے جسے اقتدار اعلیٰ حاصل ہے اور جس کے فیصلوں کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ مقتدر اعلیٰ ہے لیکن یہ مطلق العنان نہیں ہے، اس پر بھی چند اخلاقی، دستوری، بین الاقوامی اور مذہبی پابندیاں عائد ہیں۔ اسے سب سے بڑھ کر عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ لاسکی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی حاکمیت پر پابندیوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ پارلیمنٹ مقتدر اعلیٰ ہونے کے باوجود رومن کیتھولک برطانوی شہریوں کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے محروم نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ مزدور یونینوں پر کوئی پابندی وغیرہ لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 2 ہاؤسز ہیں۔ آئین کی روح سے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، ایوان بالا کو دارالعمرہ اور ایوان زیریں کو دارالعوام کہا جاتا ہے۔ دارالعمرہ قدیم ایوان ہے جو بادشاہ کی طرف سے نامزد کردہ افراد پر مشتمل ہے۔ دارالعوام کے ارکان عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ دونوں ایوانوں کو 1911 تک مساوی اختیارات حاصل تھے۔ 1911 اور پھر 1949 کے ایکٹ نے ایوان زیریں کو اختیارات کے لحاظ سے برتر حیثیت دی۔ آج کل دارالعوام ہی اصل اختیارات کا مالک ہے۔ وزیر اعظم کا تعلق جو ہے وہ دارالعوام سے ہوتا ہے اور وہ اسی ایوان کو جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ وہ دارالعوام کے اجلاس میں قائد ایوان کی حیثیت سے شرکت کرتا ہے۔ کچھ وزراء دارالعمرہ سے بھی لیے جاتے ہیں۔ دارالعوام کی زیادہ سے زیادہ میعاد جو ہے وہ 5 سال ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جب وزیر اعظم چاہے وہ پارلیمنٹ توڑنے کا مشورہ بادشاہ کو دے سکتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب وزیر اعظم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں رہی یا عوامی رجحانات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں اور عوام انہیں پسند نہیں کر رہی، تو بجائے اس کے کہ حزب اختلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے، وہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بادشاہ کو مشورہ دے گا اور بادشاہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے سے جو ہے وہ ایوان کا جو ہے وہ اجلاس طلب کرے گا اور اس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایوان کو توڑنے کا اعلان کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ
ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے برطانیہ میں نظریہ اور عمل میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، یعنی اس کا نظریہ جو ہے وہ کچھ ہے اور حقیقتاً جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ کس طرح سے کہ برطانیہ کے آئین کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ایک دلچسپ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں پر نظریہ اور عمل میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ جو کچھ آئینی انداز میں ہمیں نظر آتا ہے، عملی طور پر وہ مفقود نظر آتا ہے۔ آئین کے مطابق تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ بادشاہ کی ذات ہے اور وہ مطلق العنان ہے۔ بادشاہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہی وزیر اعظم اور وزراء کو مقرر کرتا ہے، وہی پارلیمنٹ کو جب چاہے برطرف کر سکتا ہے، وہ قانون کی آخری منظوری بھی دیتا ہے اور تمام فیصلے جو ہیں وہ اسی کے نام سے جاری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کا خالق بھی ہوتا ہے اور تینوں شعبوں کی وہ نگرانی بھی کرتا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ان سے کام بھی کرواتا ہے۔ لیکن عملی صورتحال جو ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہم دیکھتے ہیں۔ عملی شکل یہ ہے کہ بادشاہ محض رسمی سربراہ ہے جو کوئی اختیارات بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا۔ روایات نے اسے جکڑا ہوا ہے اور وہ وزیر اعظم اور وزراء کے مشوروں پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ وہ کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اس پر کسی وزیر یا خود وزیر اعظم کے دستخط ہوں۔ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس جب طلب کرتا ہے اسے توڑ بھی سکتا ہے۔ یہ اختیارات وہ وزیر اعظم کے کہنے پر استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ وزیر اعظم اس کو یہ مشورہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ کے مسودات کو منظور کرنے یا انکار کرنے کا بھی جو ہے نہیں کر سکتا۔ وہ کسی مسودے کو ویٹو بھی نہیں کر سکتا۔ 1707 کے بعد بادشاہ نے کبھی بھی حق اصداد کا استعمال نہیں کیا، یعنی ویٹو کا حق جو ہے وہ رکھتا تو ہے، لیکن یہ ایک روایت ہے کہ 1707 کے بعد سے کسی بھی بادشاہ نے یہ حق استعمال نہیں کیا۔ وہ جن سرکاری ملازمین کا تقرر عمل میں لاتا ہے یا ان کی سفارش وزیر اعظم یا کابینہ کی طرف سے کی جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے تقرری کے اختیارات استعمال نہیں کرتا، بلکہ وزیر اعظم اس کا جو ہے وہ اس کی سفارش کرتا ہے۔ وزراء، سفیر اور دوسرے اعلیٰ سرکاری عہدیدار جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک لسٹ ہوتی ہے، وہ آ جاتی ہے اور وہ اس پر اپنے دستخط کر دیتا ہے۔ آئینی نظام تقریباً اسی صورت میں موجود ہے جو 750 سال پہلے قائم تھا، لیکن عملی صورت جو ہے وہ اس کی بالکل بدل چکی ہے۔ اب مطلق العنان بادشاہت کی جگہ آئینی بادشاہت نے لے لی ہے اور تاج کے اختیارات جو ہیں وہ نظریاتی طور پر تو ہیں، لیکن عملاً ان کا نشان ہمیں نہیں ملتا۔ عملی طور پر جو ہے وہ اس کو پارلیمنٹ استعمال کرتی ہے یا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ استعمال کرتی ہے۔